بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمسامير وجعلناه رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. والذي كفروا من ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا في سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. صلوات. आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन।
چلتے ناکے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ ارے بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب۔ چند شعر مولا کی شان میں سماعت فرمائیے گا کہ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ مولا بعض جنگ میں ہے اور ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، اس پہ شعر ہے کہ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کے بھی وہ کرار نظر آتا ہے، زخم کھا کے بھی وہ کرار نظر آتا ہے۔ شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ مولا عباس کی ہیبت کا ایک اور شعر ہے، سماعت فرمائیے گا کہ بعد میں پوچھئے عباس کی ہیبت کیا ہے، بعد میں پوچھئے عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ رک گیا جس کی نگاہوں پہ یزیدی لشکر، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک نعرے سلوات۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے کہ سرور نے آپ کو کیا دیا ہے، تو اس پہ ایک شعر ہے، سماعت فرمائیے گا کہ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، اور پل میں گدا کرو کو تونگر بنا دیا، پل میں گدا کرو کو تونگر بنا دیا،
اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟ ارے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے، عادت تھی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے۔ اور آخری دو شعر سماعت فرمائیے گا کہ یا علی کہہ کے لکھا، یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، خود قلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام، خود قلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام، کی رہبری کرتا ہے، رہبری کرتا ہے ہر وقت علم کا پنجہ، رہبری کرتا ہے ہر وقت علم کا پنجہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کے بچے بزدل کیوں نہیں ہیں؟ اس پہ شعر ہے کہ رہبری کرتا ہے ہر وقت علم کا پنجہ، یہ کبھی گمراہ منزل نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی گمراہ منزل نہیں ہونے دیتا۔ ارے اپنے بچوں سے تم اٹھواؤ علم غازی کا، یہ عمل نسل کو بزدل نہیں ہونے دیتا، یہ عمل نسل کو بزدل نہیں ہونے دیتا، یہ عمل نسل کو بزدل نہیں ہونے دیتا۔ کہ ہم لوگ کے جنازے پہ ہے ایک شعر، سماعت فرمائیے گا کہ عشق مولا میں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول۔ بہرحال ذاکر مجلس بھی تشریف فرما ہیں اور بانی مجلس کا حکم بھی ہے، لہذا برائے شرکت بس 4-5 شعر مولا کائنات علیہ السلام کی مدح میں پیش خدمت ہے کہ بقا کے واسطے جیسے ہوا ضروری ہے، بقا کے واسطے جیسے ہوا ضروری ہے، یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے، یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے۔ اور حسن مطلب اس سماعت فرمائے استخارے کی پس منظر میں کہ یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے، اور نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے۔ اور جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے، جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائے ردیف کا رخ خاص طور سے کہ وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے، اور ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے، ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ بس یہ آخری شعر ہے کہ وہ عاشقان علی ہیں یہ دشمنان علی، وہ عاشقان علی ہیں یہ دشمنان علی، وہاں پا قرب یہاں فاصلہ ضروری ہے، وہ عاشقان علی ہیں یہ دشمنان علی، وہاں پا قرب یہاں فاصلہ ضروری ہے۔ اور بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر،
بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے؟ بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے؟ نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید محمد عابد نقوی صاحب مرحوم ابن سید محمد باقر نقوی صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ حضرات گرامی، یہ مجلس اور مجلس اعضاء ایک ایسی شخصیت کی اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیا اور حقوق خدا کے ساتھ حقوق الناس اور حقوق العباد کی انجام دہی بھی کی۔ چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم نے ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کسی بھی عالم میں اللہ کے ذکر کے دامن سے اپنے کو دور نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے دامن ذکر خدا کو نہیں جانے دیتے، ان سے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ دیکھیے، اس وعدے کے، اس آیت کے فقرے کے الفاظ جو بھی ہوں، لیکن اگر آپ اس وعدے الہی کے فلسفے کو سمجھنا چاہیں تو یہ اور اس کے جیسے جتنے بھی وعدے اللہ نے کیے ہیں ان میں ایک خاص فلسفہ و ایک خاص پیغام مخفی ہے۔ وہ فلسفہ و پیغام یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہوتی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہوتی ہے۔
آپ ملاحظہ فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت اللہ کی نظر میں جذبہ شرافت کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سے احکام اسلامی ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینے والے کے لیے انجام دینے والے کا مومن ہونا ضروری ہے اور مسلم ہونا ضروری ہے، لیکن کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مومن ہونے کی شرط ہے اور نہ مسلم ہونے کی شرط ہے۔ بہت سے احکام، زیادہ تر احکام وہ ہیں کہ جس میں انجام دینے والے کے لیے مومن اور مسلم ہونے کی شرط ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، اور روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، حج و زکوٰۃ کے لیے حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ اسلام کی شرط ہے اور نہ ایمان کی شرط ہے، نہ مسلمان ہونے کی شرط ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ آپ پوچھئے وہ کون سے احکام ہیں کہ جس میں نہ اسلام و ایمان کی شرط ہے نہ مسلم و مومن ہونے کی شرط ہے، تو کم سے کم 2 حکم ایسے ہیں کہ جس میں مسلم اور مومن ہونے کی شرط نہیں رکھی گئی، جس میں ایک حکم ہے اطاعت والدین کا حکم، ماں باپ کی خدمت کا حکم، اور دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد کا حکم۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جو اطاعت والدین، ماں باپ کی خدمت، اطاعت والدین کا حکم ہے، اس اطاعت والدین میں آپ کسی عالم سے پوچھیں، آپ کی نظر خود ہو کتابوں پر تو آپ تصدیق کریں گے کہ اطاعت والدین ایک ایسا حکم ہے کہ اس میں والدین کا مسلم ہونا یا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے انجام دہی کرنے والے کا مسلم و مومن ہونا ضروری ہے، لیکن اطاعت والدین کے لیے والدین کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ کو کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ملے گی کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو خدمت کرنا اور مسلمان نہ ہو تو خدمت نہ کرنا۔ آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ اگر ماں باپ مومن ہوں تو ان کی عزت کرنا اور مومن نہ ہو تو ان کی عزت نہ کرنا۔ والدین کے معاملے میں والدین کا، ماں باپ کا مومن و مسلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی عزت کا حکم ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی خدمت کا حکم ہے۔ ماں باپ کا، میں نے عرض کیا، مسلم و مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک روایت بھی ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا تھا جو غیر مسلم تھا، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ وہ مدینے آتا تھا، اور وہ عیسائی تھا، کرسچین تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ امام کی خدمت میں بھی آتا تھا، اور بھی آتے آتے وہ امام کے اخلاق سے، امام کے کردار سے، امام کی تعلیمات سے، امام کی گفتگو سے اتنا امپریس ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اس شخص نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور مذہب جعفری اختیار کر کے وہ دائرہ ایمان میں بھی داخل ہو گیا۔ توجہ سنیے گا، اب جب وہ مسلمان بھی ہو گیا اور مذہب جعفری اختیار کر کے مومن بھی ہو گیا اور اپنے وطن چلا گیا، اور 6 مہینے بعد پھر واپس آیا، تو اس نے کہا کہ حضرت، جب سے میں مومن ہوا ہوں، جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، ایک الجھن میں مبتلا ہوں، آپ اس الجھن کا حل بتائیں۔ تو امام نے کہا کیا الجھن ہے؟ تو اس نے کہا الجھن یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، لیکن میری والدہ ابھی بھی غیر مسلمہ ہیں، میری والدہ ابھی بھی کرسچین ہیں، وہ اپنے پرانے مذہب پر باقی ہیں۔ تو جب تک میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، جب تک میں نے مذہب جعفری اختیار نہیں کیا تھا میں اپنی والدہ کی بے پناہ عزت کرتا تھا۔ لیکن اب الجھن یہ ہے کہ میں مسلم ہوں، وہ غیر مسلمہ ہیں، میں مومن ہوں، وہ غیر مومنہ ہیں، تو اب میں اپنی غیر مسلم ماں کی عزت کروں یا نہ کروں، غیر مومن ماں کی خدمت کروں یا نہ کروں؟ تو امام مسکرائے، اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ اب تم جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا جتنی خدمت تم پہلے کرتے تھے اپنی والدہ کی، اب اس سے زیادہ کرو، اب اس سے زیادہ عزت کرو، اب اس سے زیادہ خیال رکھو، اب اس سے زیادہ ان کا احترام کرو۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ کے لیے اطاعت والدین میں مسلم ہونے کی شرط ہے، نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ دوسرے غریبوں کی مدد، یتیموں کی امداد، مریضوں کا علاج، غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد، چیریٹی کے کام، امداد کے کام، اس میں بھی غریب کا مسلم ہونا اور مومن ہونا شرط نہیں ہے۔
آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی بھوکا مسلمان ہو تو کھانا کھلانا اور وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کھانا نہ کھلانا. آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی پیاسا مسلمان ہو تو پانی پلانا اور وہ مسلمان نہ ہو تو اسے پانی نہ پلانا. یہ جملہ انشاءاللہ رہے گا نہ جائے گا. غریبوں کی مدد کے معاملے میں مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی کوئی بھوکا ہے تو مذہب نہ دیکھو، اس کی بھوک کو دیکھو. کوئی پیاسا ہے تو اس کے مذہب کو نہ دیکھو، اس کی پیاس کو دیکھو. یعنی غریبوں کی مدد کے معاملے میں بھی مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے. تو یہ دو معاملے ایسے ہیں، ایک ماں باپ کی اطاعت کا معاملہ، ایک غریبوں کی مدد کا معاملہ. اس میں نہ ماں باپ کے مسلمان ہونے کی شرط ہے اور نہ غریبوں کے مومن ہونے کی شرط ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، لیکن اطاعت والدین کے لیے والدین کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. غریبوں کا مومن و مسلم ہونا ضروری نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق ہے شریعت سے، اور روزے کا تعلق ہے شریعت سے، حج کا تعلق ہے شریعت سے، زکوٰۃ کا تعلق ہے شریعت سے. مگر ماں باپ کی خدمت کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، جذبہ شرافت سے ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی پہلے آواز بہت مناسب تھی اور اب مجھے لگ رہا ہے میری آواز میں کوئی اور بول رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل. ارے ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل. تو اللہ نے گرامی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو معاملہ یہ کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا تعلق جذبہ شرافت سے ہے. غریبوں کی مدد کا تعلق جذبہ شرافت سے ہے. یہ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو صرف شریعت کے کہنے سے خدمت نہیں کرتا ہے، اندر چھپی ہوئی شرافت کے کہنے سے وہ خدمت کرتا ہے. یہ جو غریبوں کی مدد ہوتی ہے، جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، یہ صرف شریعت کے کہنے سے نہیں ہوتے ہیں، یہ اندر چھپے ہوئے جذبہ شرافت کے کہنے سے ہوتے ہیں. بھائی اللہ کی نظر میں جو اہمیت میں نے عرض کیا احکام شریعت کی ہے وہی جذبہ شرافت کی ہے. ماں باپ تو ماں باپ ہیں، غریب تو غریب ہیں، بیوائیں تو بیوائیں ہیں، یتیم تو یتیم ہیں. جانوروں تک کے لیے قانون بنایا گیا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، ذبح کرتے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے چاقو نہ لہرانا، ان کو اس چھری کو نہ دکھانا کہ جس سے ان کو ذبح کیا جانا ہے. یہ احکام کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو شریعت پہ عمل کرنا مگر دامن شرافت چھوڑ کے عمل نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لیکن توجہ فرمائیے گا، جذبہ شرافت کی بڑی امپارٹنس ہے. ایک بہت ہی شریف و نفس شخصیت کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں نے اس موضوع کو منتخب کیا کہ اللہ جذبہ شرافت کی بہت قدر کرتا ہے. اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے جو میں پڑھ چکا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ نے جس انداز سے نبیوں کے قصیدے پڑھے، جس انداز سے رسولوں کی منقبتیں پڑھیں، جس انداز سے پیغمبروں کے قصیدے پڑھے، اسی انداز سے قرآن میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ پیغمبر ہیں، مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے جیسے نبیوں کے قصیدے پڑھتا ہے. ان کی تعریفیں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے نبیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. ان کا تذکرہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے رسولوں کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے. جناب آسیہ رسول نہیں تھیں مگر قرآن ان کی بھی منقبت پڑھ رہا ہے. جناب حزقیل پیغمبر نہیں تھے مگر قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. جناب حبیب نجار رسولوں میں نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے. ارے 2 قدم آگے بڑھیے، جناب ابو طالب امام نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے. جناب ختیجہ فہرست رسالت میں نہیں ہیں مگر قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
بھائی جو لوگ نبی نہیں ہیں قرآن نے ان کا بھی قصیدہ پڑھا، تو قرآن سے پوچھئے کہ بھائی اصحاب کہف نبیوں میں تو ہیں نہیں، ان کا قصیدہ کیوں؟ بی بی آسیہ رسول تو ہیں نہیں، ان کی تعریف کیوں؟ جناب حزقیل پیغمبر تو ہیں نہیں، ان کی منقبت کیوں؟ حبیب نجار نبیوں میں ہیں نہیں، ان کی تعریف کیوں؟ جناب ابو طالب 12 اماموں میں ہیں نہیں، ان کا قصیدہ کیوں؟ بی بی ختیجہ رسالت کی فہرست میں ہیں نہیں، ان کا قصیدہ کیوں؟ تو قرآن جواب دے گا کہ سنو، ہم نے نبیوں کی تعریف نبوت کی بنیاد پر کی ہے، رسولوں کی تعریف رسالت کی بنیاد پر کی ہے، مگر اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے۔ ہم نے حبیب نجار کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے، ہم نے بی بی آسیہ کا قصیدہ ان کی شرافت کی وجہ سے پڑھا ہے، ہم نے جناب ابو طالب کی منقبت ان کی شرافت کی بنیاد پر پڑھی ہے، جناب ختیجہ کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر کی ہے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، اللہ یہ بھی دیکھتا رہتا ہے کہ میرے بندوں میں شریف کتنے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے یہاں شرافت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب قرآن میں یہ جو میں نے فہرست سنائی، اصحاب کہف ہوں، بی بی آسیہ ہوں، حبیب نجار ہوں، جناب حزقیل ہوں، جناب ابو طالب ہوں، جناب ختیجہ ہوں، ان کا قصیدہ و تعریف شرافت کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ذکر ان سب کا کیا، لیکن ایک مختلف انداز رکھا گیا۔ جب جناب آسیہ کا ذکر ہوا تو جناب آسیہ کے عمل کو قرآن نے آسیہ کا عمل کہا، آپ متوجہ ہیں۔ جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو اصحاب کہف کے عمل کو اصحاب کہف کا عمل کہا گیا۔ جب جناب حزقیل کا ذکر ہوا تو حزقیل کے عمل کو اللہ نے حزقیل کا عمل کہا، مگر جب جناب ابو طالب کا ذکر ہوا تو اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ ہمارے یہاں جب جناب ختیجہ کا ذکر ہوا تو اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ گود ابو طالب کی تھی، آواز دی ہم نے آپ کو پناہ دی۔ دولت بی بی ختیجہ کی تھی، آواز دی ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ اب یہ بات رائے گا نہ جائے گی، دیکھیں وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے، اسے شریعت میں للہ کہتے ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کی قربت کے لیے، رضا کے لیے انجام دیا جائے، اسے للہ کہتے ہیں۔ صبح و شام ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے وہ للہ کہلاتا ہے، اور وہ عمل جو اللہ کی طرف سے ہو وہ من اللہ کہلاتا ہے۔ بھائی بات نہیں پہنچی آپ؟ وہ عمل جو اللہ کی طرف سے ہو وہ من اللہ کہلاتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے سارے شریفوں کے عمل للہ کے دائرے میں آتے ہیں، مگر ابو طالب و ختیجہ کا عمل من اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ بھائی سارے شرفاء کے عمل للہ کے دائرے میں ہیں، جناب ابو طالب و جناب ختیجہ کا عمل من اللہ کے دائرے میں ہے۔ من اللہ والا ہونا اور ہے، للہ والا ہونا اور ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، حزقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے۔ ارے موسیٰ کی کفالت اور ہے، محمد کی حفاظت اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حزقیل ہونا اور ہے، حزقیل نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی، اور جناب ابو طالب نے پیغمبر آخر کی حفاظت کی۔ وہ للہ کے دائرے میں آتے ہیں، من اللہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، حزقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ گو جناب ابو طالب کی تھی، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ پرورش کی جناب ابو طالب نے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ دیکھیں پناہ دینا یہ اتنا اہم عمل ہے، آپ توجہ سن رہے ہیں، اتنا اہم عمل ہے
پڑھے لکھے افراد بیٹھیں کہ جب آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو تاریخ اسلام میں 2 ہجرتیں ملتی ہیں. ہجرت کہتے ہیں مائیگریٹ کرنے کو، ایک جگہ چھوڑ کے آدمی دوسری جگہ چلا گیا، اسے ہجرت کہتے ہیں، مائیگریشن کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت ہے پیغمبر اسلام کی، جو پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے گئے، اسے کہتے ہیں ہجرت نبوی. اس ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی جس ہجرت کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ. یہ ہجرت حبشہ کیا ہے؟ نبی مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے، یہ ہجرت نبوی ہے. ہجرت حبشہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان اسلام کیا اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو ظلم و ستم ہونے لگا تو 70 کلمہ پڑھنے والے 70 کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہماری زندگی دوبھر ہے، ہمارا جینا مشکل ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم مکہ چھوڑ کے افریقہ چلے جائیں؟ تو نبی نے کہا جاؤ بسم اللہ. یہ 70 لوگ جناب جعفر طیار کی قیادت میں، جناب جعفر طیار کے پیچھے پیچھے مکہ چھوڑ کے گئے افریقہ. اسے کہتے ہیں ہجرت حبشہ. اب ہجرتیں 2 ہیں مگر دونوں ہجرتوں میں ایک بات کامن ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب نبی نے ہجرت کی تب بھی ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا. ارے ہجرت میں محافظ بن کے کبھی جعفر طیار نظر آئے، کبھی حیدر کرار نظر آئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے عزیزان گرامی، یہ میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ یونانی مس ہے، کوئی اختلافی نہیں ہے. ہر کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ یہ 70 لوگ جناب جعفر طیار کے پیچھے پیچھے افریقہ پہنچے. افریقہ کا بادشاہ تھا نجاشی، وہ بھی غیر مسلم تھا، کرسچین تھا. یہ لوگ اس کے پاس گئے اور کہا بھائی ہمارے شہر میں ہماری زندگی مشکل تھی، ہمارا جینا دوبھر تھا، ہم تمہارے یہاں آئیں، تم ہمیں پناہ دے دو. تو نجاشی نے ان کو پناہ دی. اب جب یہ رہ رہے تھے افریقہ میں تو پیچھے پیچھے مکے کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی سے کہا کہ بھئی یہ جن لوگوں کو تم نے اپنے ملک میں پناہ دی ہے یہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور یہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے. ہمارے شہر میں ایک شخص نے دعوی رسالت کیا ہے اور معاذ اللہ یہ اس کی باتوں میں آ گئے اور یہ گمراہ ہو گئے، انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں اپنے شہر لے جائیں اور انہیں سزا دیں. تو نجاشی نے کہا بھئی ہم تمہارے کہنے سے ان کو تمہارے حوالے کیسے کر دیں گے؟ دیکھیں نجاشی شریعت پر نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. کیا بنا یار، اس نے کہا ہم یوں ان کو تمہارے حوالے کیسے کر دیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے کہ ان کا پکش بھی جانیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو نجاشی نے جناب جعفر طیار کو بلایا. بھئی پوری توجہ سنیے گا. اور نجاشی نے جناب جعفر طیار سے کہا بھئی یہ تمہارے شہر کے لوگ ہیں اور تمہارے لیے ایسا 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 کہہ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ دعوی رسالت نہیں کیا، وہ من اللہ رسول ہے. ان کی بشارتیں کتابوں میں موجود ہیں، آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے. تو نجاشی نے کہا کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ قرآن. بہت غور سنیے گا، آپ سب سے قابل بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، بہت قابل توجہ بات ہے. نجاشی نے کہا قرآن، یہ قرآن جو ان پہ نازل ہوا ہے. تو اس نے جعفر طیار سے کہا کہ تمہیں قرآن میں کچھ یاد ہے کہ کیا نازل ہوا ہے؟ تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا 40% 50% وہ سب جناب جعفر طیار کے دماغ میں موجود تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے جناب جعفر طیار نے سارا قرآن نہیں سنایا، بلکہ قرآن کی صرف وہ آیتیں سنائیں جس میں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے، جس میں جناب مریم کا قصیدہ ہے. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جناب جعفر طیار نے صرف وہ آیتیں سنائیں جس میں جناب عیسیٰ کا ذکر تھا. وجہ یہ تھی کہ سننے والا تھا عیسائی، اور فرمائیے گا سننے والا تھا عیسائی، اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. سننے والا تھا عیسائی اور جعفر طیار تھے مولا علی کے بھائی. انہوں نے وہی آیتیں سنائیں جس سے جناب عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، جناب مریم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ میں نے مولا علی کا بھائی یہ کہنے پہ اتنا زور اس لیے دیا کہ مولا علی کا حکم ہے
کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کیا کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی مولا علی کی حدیث ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے حساب سے، اور یہ بالکل مطابق عقل بات ہے. ایک صاحب قطعے کے بجائے کہتے ہیں 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں، انہیں مرزا غالب کی غزل سنائی جائے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صاحب نالج کو کنالج کہتے ہیں، انہیں شیکسپیئر کا ڈرامہ سنایا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل. مولا علی نے فرمایا لوگوں سے ان کے فہم، ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. تو جناب جعفر طیار نے، سننے والا وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کا پیرو تھا، تو وہ آیتیں سنائیں جس میں جناب مریم کا ذکر ہے، جناب عیسیٰ کا ذکر ہے. جناب جعفر طیار نے کہا سنو، اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بی بی مریم کے لیے کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہ وہ موقع یاد دلائیے کہ جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے آپ کو منتخب بھی کر لیا، پاکیزہ بھی قرار دیا، عالمین کی عورتوں پر فوقیت و برتری عطا فرمائی. کہ وہ قرآن جو نبی پر نازل ہوا ہے وہ جناب عیسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں آئے. وہ آتے ہی گفتگو کرنا شروع کر دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں نماز و زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں. اب دیکھیں یہ نہ خطابت ہے نہ ذاکری، یہ ہے تاریخ کے اوراق کا نچوڑ. کہ تاریخ میں شیعہ و غیر شیعہ سارے علماء نے لکھا کہ جناب جعفر طیار سناتے جا رہے تھے قرآن کی آیتیں. جعفر طیار سنا رہے تھے قرآن کی آیتیں، اور بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آ رہے تھے آنسو. یہ آیتیں سنا رہے ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اب قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آنسو نکل رہے تھے افریقہ میں، اور قرآن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا مکے سے. کیا رہا بھائی، قرآن نے مکے سے بادشاہ حبش کے ان آنسوؤں کو دیکھا، اور ان آنسوؤں کا ذکر قرآن کے سورہ مائدہ میں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نے کہا کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ جب وہ سنتا ہے، کون؟ بادشاہ حبش جو رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن، تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے. ارے بھائی میں نے جملہ عرض کر دیا. آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. آنسو پہچان ہے، آنسو پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. اس کا مطلب قرآن کی نظر میں قہقہے لگانا حق کی پہچان نہیں ہے، آنسو بہانا حق کی پہچان. صلوات بھیجے محمد و آل. نتیجہ پیش کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے عزیزوں، ہر قرآن میں موجود ہے. آپ بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیے، وہ کسی فرقے کے ہوں، ان سے پوچھئے یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں جس آدمی کی تعریف ہو رہی ہے
یہ کس مسلم کی تعریف ہے؟ یہ کس مومن کی تعریف ہے؟ یہ کس نمازی کی تعریف ہے؟ یہ کس روزے دار کی تعریف ہے؟ تو ہر فرقے کے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت نہ کسی مسلم کے لیے نازل ہوئی نہ مومن کے لیے نازل ہوئی، یہ غیر مسلم کرسچین بادشاہ حبش جس کا نام نجاشی تھا اس کے لیے نازل ہوئی۔ آئیے اللہ میاں سے پوچھیں کہ پالنے والے، نجاشی نے اس وقت تک کلمہ تو پڑھا نہیں تھا، تعریف کیوں کی گئی؟ نماز تو پڑھتا نہیں تھا، تعریف کیوں کی گئی؟ روزے تو رکھتا نہیں تھا، تعریف کیوں کی گئی؟ شریعت پر تو چلتا نہیں تھا، تعریف کیوں کی گئی؟ آواز آئے گی کہ نجاشی کی تعریف شریعت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نجاشی کی تعریف قرآن نے کی ہے یہ شریعت کی وجہ سے نہیں کی ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے کی ہے۔ بھئی قرآن کے ذریعے اللہ کا مزاج سمجھنا چاہیے، اللہ کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی شریف ہو تو اللہ کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے۔ اگر کلمہ نہ پڑھنے والا بھی نہ پڑھنے والا بھی شریف ہو تو اللہ کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا بھی خبیث ہو تو اللہ کی نظر میں قابل لعنت ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، کلمہ کلمہ ہے، کوئی بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے عذاب و عذاب سے بچ گئے۔ شریعت کے ساتھ شرافت ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ کلمہ پڑھ لیا اور چوریاں کریں، کلمہ پڑھ لیا اور ڈاکے ڈالیں، کلمہ پڑھ لیا آل محمد کو ستائیں، کلمہ پڑھ لیا حق زہرا کھا جائیں۔ قرآن سمجھنا چاہیے۔ اللہ خالی یہ نہیں دیکھتا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر شرافت ہے کہ نہیں۔ اللہ صرف ہارڈ ویئر پہ انعام نہیں دیتا ہے، سافٹ ویئر پہ انعام دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ہارڈ ویئر لاکھ اسلامی ہو لیکن اگر سافٹ ویئر میں شرافت نہیں ہے تو بھی خباثت کا وائرس آئے گا ضرور۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بادشاہ حبش نجاشی کی جو تعریف کی گئی یہ اس کی شرافت کی وجہ سے کی گئی۔ مجھے بتائیے کہ اس کی شرافت تھی کیا؟ کیا مظاہرہ شرافت اللہ نے دیکھا جو قرآن میں اس کا قصیدہ پڑھ دیا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ تو صرف اتنا کیا تھا کہ 70 کلمہ پڑھنے والے اس کے یہاں گئے اور اس نے پناہ دے دی۔ کن کو پناہ دی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ سننا لڑکوں، کلمہ پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دی۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے امت محمد۔ کلمہ پڑھنے والے کہلاتے امت محمد۔ نجاشی نے امت محمد کو پناہ دی۔ کیا مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ جو امت محمد کو پناہ دے نگاہ قدرت میں اس کا یہ مرتبہ ہے تو جو محمد کو پناہ دے؟ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ پیغمبر اسلام کو پناہ دے اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اسی لیے کہا کہ تم نے پناہ نہیں دی، ہم نے پناہ دی، تم کو ہم نے پناہ دی ہے۔ ان کی گود کو اپنی گود کا۔ یہ ہے عزیزان گرامی رتبہ شرافت۔ اللہ شریعت کے ساتھ ساتھ شرافت بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کا نام ایسا ہے کہ خالی نام نہیں لیا جاتا ہے، نام کے ساتھ اس کے ایک ٹائٹل ہے، اس کا ایک لقب ہے، وہ بھی بیان ہوتا ہے۔ نام میں لوں گا، ٹائٹل آپ بیان کر دیں گے۔ نام ہے نوشیروان۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلی۔ میں نے کہا نوشیروان، آپ نے عادل کہہ دیا۔ یہ جو عادل ہے یہ اس کی ایک صفت ہے، اس کی شرافت کی سند ہے۔ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ حضرت یہ جو نوشیروان عادل گزرا ہے یہ بڑا شریف آدمی تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، چیریٹی کرتا تھا، بہت ہی رعایا پر رحم و کرم کرتا تھا، مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا سنو، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم جائے گا،
مگر شرافت کی وجہ سے وہاں بھی انعام پائے گا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ اللہ اسے اس کی شرافت کے بدلے میں ایک ایسا پنکھا دے دے گا کہ وہ جہنم میں بیٹھے بیٹھے وہ پنکھا جھلتا رہے گا، اور جہنم کی آگ جلائے گی نہیں، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے۔ اس کا مطلب شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، شریف آدمی جہنم بھی جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث کہیں پہنچ جائے تو بچے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب سے اہم شرافت، سب سے اہم ہے، سب سے اول احکام شریعت کے ساتھ جذبہ شرافت ہو۔ میں نے موضوع اس لیے اختیار کیا کہ جناب محمد عابد نقوی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے وہ تمام رشتہ دار، ان کا خانوادہ جو یہاں ہے، اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، ان کی بہوؤں کو یو کے میں جو جہاں جہاں ہے اور جہاں جہاں مجلس سن رہا ہے، سب کو توفیق صبر ملے۔ نہایت شریف النفس آدمی تھے۔ میں نے ابھی کچھ افراد سے گفتگو کی کل پرسوں ان کے سلسلے میں، تو جس سے ہی بات ہوئی اس نے کہا صاحب دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ، ان میں غریبوں کی مدد کا جذبہ اور خاموشی کے ساتھ۔ ایک صاحب کا نام بتایا گیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، جب انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کے ہارٹ کا معاملہ تھا، ہارٹ سرجری کا معاملہ تھا، وہ انہی مرحوم نے بڑے مخفی طریقے سے ان کے دل کا آپریشن کرایا، کسی کو بتایا نہیں۔ یہ ہوتے ہیں دل والے، چھچھورا ہونا اور ہے، شریف ہونا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہاں تو ہم 2 روپے کی کسی کو دوا دلائیں تو 10 لوگوں سے بتائیں گے ضرور۔ شرافت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال۔ مسجدوں میں تعمیر کا معاملہ ہے تو عابد نقوی صاحب پیش، کسی عزا خانے میں تعمیر کا مسئلہ ہے، عابد نقوی صاحب پیش، کسی غریب کی مدد ہے، عابد نقوی صاحب پیش، کسی مریض کے علاج کا معاملہ ہے، عابد نقوی صاحب پیش۔ یہ جو ہر غریب اور یتیم اور مساجد، عزا خانے اور امداد اور غربا کی مدد میں پیش رہتے تھے، تو یہ ان کے صرف شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، شریف ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور شیعت کے ترجمے کا نام ہی شرافت ہے۔ شرافت ہی کو شیعت کہتے ہو، شیعت ہی کو شرافت کہتے ہیں۔ شیعت کچھ اور تھوڑی ہے، شرافت کے ترجمے کا نام ہے۔ شیعت کا مطلب ہی ہے کہ چونکہ مولا کائنات کے احسانات کے تلے کائنات کا ذرہ ذرہ دبا ہوا ہے، لہذا عشق علی شیعت کا نام نہیں ہے، جذبہ شرافت کا نام ہے۔ عشق اہل بیت شیعت کا نام نہیں ہے، جذبہ شرافت کا نام ہے۔ مولا حسین کی محبت کا تعلق بھی شیعت سے نہیں، شرافت سے۔ دیکھیے ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر ریلیجن میں آپ کو شریف لوگ ملیں گے، ایسا تھوڑی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والے ہی شریف ملیں گے، یہاں بھی خبیث ملتے، اور غیر مسلم افراد میں بھی آپ کو ایک سے ایک شریف لوگ ملیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر غیر مسلم افراد میں، غیر مسلم حضرات میں شرفا نہ ہوتے تو محرم میں صرف شیعہ ہائے حسین کرتے نظر آتے، غیر مسلم تعزیے سر پر رکھے ہوئے نظر نہ آتے۔ یہ جو غیر مسلمین تعزیے اٹھاتے ہیں، یہ جو غیر مسلمین علم سجاتے ہیں، اسی شہر میں نہ جانے کتنے امام باڑے ہیں جو غیر مسلمین کے، دور نہ جائیے راجہ جھاؤ لال صاحب کا امام باڑہ، یہ انہوں نے شیعت کی بنیاد پر نہیں بنوایا، شرافت کی بنیاد پر بنوایا۔ پانڈے گنج چلے جائیے، وہاں آپ کو امام باڑہ مل جائے گا۔ عزیزوں یہ امام حسین سے محبت بھی صرف شیعت کا تقاضا نہیں، شرافت کا تقاضا ہے۔ جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں امام حسین کی جانب انسان پہنچ ہی جاتا ہے، اب وہ بھلے ہی کربلا پہنچنے سے پہلے پہنچے یا صبح عاشورہ سر جھکائے ہوئے پہنچے۔ یہ جناب حر کو جو جذبہ لشکر عزیز سے کھینچ کے دامن حسین تک لایا، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، یہ جذبہ شرافت ہی تو تھا، یہ جذبہ شرافت ہی تو تھا۔ ورنہ آپ سوچئے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک مہمان کہیں گیا، کسی شہر میں گیا، تو مہمانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا گھر ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، پیاس لگے تو پانی مل جائے، نیند آئے تو بستر مل جائے، یہ ہر مہمان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جناب حر جیسا مہمان آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا،
جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا ہے، جو دریا چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا ہے، جو بستر چھوڑ کے مقتل کی طرف آیا ہے، جو آرام چھوڑ کے آلام کی طرف آیا ہے. یہ کیا ہے؟ جذبہ شرافت. اسی وجہ سے جناب حر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی تھے، ایک بڑے خاندان کے فرد بھی تھے. 1000 کا لشکر ان کے ماتحت تھا. وہ اپنے تئیں ایک آفیسر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے. آپ سوچئے یہ شرافت ہی تو تھی کہ اس ساری نوکری کو، افسری کو ٹھوکر ماری. وہ جو چلے ہیں تو سینہ تان کے نہیں چلے ہیں، سر جھکائے ہوئے چلے ہیں. کیا شرافت. چہرے پہ آپ نے چادر ڈالی اور بیٹے سے کہا کہ مجھے یوں لے چلو. کہا بابا یوں کیوں؟ کہا میں نے جرم کیا ہے. عرب میں مجرم یوں ہی لے جائے جاتے ہیں. جب مجرم جاتے ہیں تو ہاتھ بندھے رہتے ہیں، جب مجرم جاتے ہیں تو ان کا چہرہ چھپا رہتا ہے. میرے ہاتھ رومال سے باندھ دو، میرا چہرہ چھپا دو. اللہ اکبر. کیا شرافت جناب حر ہے کہ سر جھکا کے چلے. مگر اللہ اکبر، اگر حر کی شرافت اس منزل پہ ہے تو مولا حسین کی عنایت کس منزل پہ ہے. کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا ذرا تیز چلیے. کہا کیوں؟ کہا اصحاب حسین استقبال کرنے آ رہے ہیں. اس کے بعد کہا بابا قدم اور تیز بڑھائیے. کہا میرے لال کیوں؟ کہا قمر بنی ہاشم چلے آ رہے ہیں، ہم شکل پیغمبر آ رہے ہیں. پھر بیٹے نے رو کے کہا بابا اللہ اکبر. کہا میرے لال اب کیا ہوا؟ کہا خود سید الشہداء چلے آ رہے ہیں، سبت رسول الثقلین آ رہے ہیں، مولا حسین آ رہے ہیں. اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اپنا سر امام کے قدموں پر ڈالا. امام نے سینے سے لگایا کہ اور آپ تو ہمارے مہمان ہیں. ارے ہمارے پاس پانی نہیں ہے جو ہم آپ کو پانی پلائیں. یہ کہہ کے خیمے کے سائے میں بٹھایا اور اس خیمے میں آئے. میں نے عرض کیا نہ حر جیسا مہمان کسی نے دیکھا ہے، نہ مولا حسین جیسا میزبان کسی نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ آنے کے بعد خیمے کے اندر آئے. اس خیمے میں آئے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کے نعرے لگا رہے تھے. 3 دن کے پیاسے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. بچوں کے قریب گئے کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنا پیاسے ہو، لیکن ہم بنی ہاشم ہیں، ہماری شرافت کائنات میں مشہور ہے. باہر ہمارا مہمان بیٹھا ہے، دیکھو جب تک مہمان بیٹھا رہے ہائے پیاس نہ کہنا، العطش کی صدائیں نہ بلند کرنا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے واپس آئے. جناب حر نے کہا آقا میرا نفس میرے سینے میں تنگی کر رہا ہے. آواز دی اچھا بسم اللہ. حر نے اپنے بیٹے کو اجازت دی. بہادر باپ کا بہادر بیٹا، شجاع باپ کا شجاع بیٹا میدان جنگ میں آیا. خوب مولا حسین کی نصرت کی. تھوڑی دیر بعد تیروں سے چھلنی ہو کے زمین پر گرا. باپ کو پکارا. لکھا ہے کہ حر دوڑتے ہوئے چلے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. ہاں جوان بیٹے کا معاملہ ہے. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اتنے میں آواز آئی کہ حر پریشان نہ ہوئیے، حر آرام سے آئیے، حر آہستہ آئیے. اب جو غور کیا تو دیکھا امام حسین حر کے بیٹے کا لاشا گود میں لیے بیٹھے ہیں. مجلس تمام ہو گئی. حر نے ہاتھ جوڑے کہا آقا یہ کیا غضب کر دیا. ارے کئی غلاموں کے لاشوں پر آقا آتے ہیں. آواز دے حر غضب تو تو نے کر دیا. کئی جوان بیٹے کے لاشے پر باپ آتا ہے. میں کہوں گا یہ صبح عاشورہ کی بات ہے. ہائے ظہر کا وقت جب 18 برس کا کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین جیسا صابر مرثیہ پڑھا یا بنیا اللہ دنیا بعد کا لفا. ارے میرے لال تیرے بعد زندگان یہ دنیا بخا گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہم علم حسین وصحابہ. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابد محمد عابد نقوی صاحب، مرحوم ابن محمد واقر نقوی صاحب کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین
یا حسین تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے کوئی بھی نہ لوٹا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا سبھی کچھ تھا اچھا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے بہلتی تھی اصغر کو بہلا کے میں بہلتی تھی اصغر کو بہلا کے میں جھلاتی تھی جھولا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے نہ کوئی خبر لینے آیا میری نہ کوئی خبر لینے آیا میری نہ خط کوئی بھیجا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے ستاتی ہے مجھے کو یہ تنہائیاں ستاتی ہے مجھ کو یہ تنہائیاں مجھے سب نے چھوڑا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں مگر کون آیا بہت دن ہوئے تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے سرور اس کا خط آج بھی یاد ہے سرور اس کا خط آج بھی یاد ہے بس اتنا ہی لکھا بہت دن ہوئے تھا سو
Hussein, Ya 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 Hussein. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على